جس کے ذمے قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ پہ بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. یہ بعید بیان فرمایا اگر استطاعت ہے. البتہ استطاعت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کی وسعت سے باہر ہو. اور اس کی مقدار جو فقہاء کرام نے مقرر کی ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. اگر اتنے پیسے آدمی کے پاس موجود ہیں یا اتنے پیسوں کا سونا موجود ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. یا اس کے پاس نقد رکھے ہیں، چاہے اس پر سال بھی نہ گزرا ہو اور چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا ضرورت سے زیادہ سامان کی شکل میں ہو تو قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. بعض جگہوں پر اس قسم کے مغالطے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں کہ بھئی شوہر نے کر لیا تو بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو گیا، باپ نے کر لیا تو بیٹے کی طرف سے بھی ادا ہو گیا. یہ بالکل غلط بات ہے. جیسے باپ کی نماز سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، شوہر کی نماز سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی. دونوں کا الگ الگ فریضہ ہے. شوہر کا الگ فریضہ ہے کہ نماز پڑھے، بیوی کا الگ فریضہ ہے کہ نماز پڑھے. تو ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اگر گھر میں ایک سے زیادہ افراد ہیں اور ہر ایک صاحب نصاب ہے، یعنی ہر ایک کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، تو پھر ہر ایک کے ذمے الگ قربانی واجب ہے. لہذا یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ بس چلو گھر میں ایک ہو گیا تو بس کافی ہے، یہ خیال درست نہیں ہے. ہر ایک آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے جذبے سے کرنا چاہیے. اور اس زمانے میں جو عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس عبادت کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.